نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، اجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کا یہ پلیٹ فارم ہے۔ میں نعیم نیاز پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، تفہیم دین۔ آج ہمارے اس پروگرام کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی حکایت صحابہ سے، سیرت النبی سے یا قصص الانبیاء سے کوئی نہ کوئی چھوٹا مختصر واقعہ دین کے حوالے سے آپ کی خدمت اقدس میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیا کریں گے۔ آج جس واقعے کو چنا ہے وہ ہمارے دین اسلام کا بہت ہی ایک تاریخی واقعہ، بچہ بچہ جانتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی کے نام سے جو مشہور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پسندیدہ اور چہیتے صحابی، جنہیں آپ بہت پیار کرتے تھے۔ کفار مکہ کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے اور مکہ معظمہ میں تھے۔ امیہ بن خلف جو کہ کافر تھا اور اس کے یہ غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا، اعلان نبوت کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام حق مکہ معظمہ کے اندر گونجا، تو حضرت بلال کو جیسے ہی آپ کے کانوں میں یہ دعوت حق پڑی، آپ چھپ کر پوشیدہ طور پہ مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس بات کا جب پتہ امیہ بن خلف کو پتہ چلا اور دیگر کفار کے سرداروں کو، ابو جہل کو اور باقی دیگر سرداروں کو پتہ چلا، تو ان پر بجلیاں ٹوٹ پڑیں اور انہوں نے اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دیں حضرت بلال کو کہ امیہ بن خلف جو رات کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے جکڑ کر بیڑیوں سے باندھ دیتے تھے، ان کو باندھ کر وہ رات کو بھی ان پہ کوڑے برساتا تھا اور پوری رات نہ کھانا نہ پینا اور سزائیں مختلف قسم کی دینی، اور آپ کے منہ سے صرف اور صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد احد۔ اور وہ یہ کہتا تھا کہ دو آپشن ہیں، یا تو اس دین کو چھوڑ دو اور محمد عربی سے الگ ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اسی طریقے سے اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دو۔ یہی دو ہی آپشن ہیں، دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اور اس نوعیت کی سزائیں دیتا تھا کہ رات کو کوڑے برساتا تھا، زخم ہو جاتے تھے، اور اگلے دن چلچلاتی دھوپ میں، ریت میں، گرمی میں ریت پر وہ لٹا کر اور سینے پر اور پیٹ پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا اور باندھ دیتا تھا، اور ان میں سے خون زخموں میں سے رسنا شروع ہو جاتا تھا حضرت بلال کے۔ جب وہ تھک جاتا تھا تو ابو جہل کا نمبر آ گیا، جب وہ تھک جاتا تھا تو کسی اور کا نمبر آ گیا، اور وہ اس طریقے سے اپنی باری وائز، نمبر وائز آپ کو انتہائی ظلم و تشدد، ظلم و بربریت کرتے تھے حضرت بلال پر، کہ کسی طریقے سے یہ ایمان کو چھوڑ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، اور ان کے جو پوجنے والے بت ہیں وہ لات اور غزہ اور اس طرح کے وہ سارے عزا اور لات منات جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ان کو وہ پوجنا شروع کریں۔ تو آپ نے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اپنے دل میں بٹھا لیا، اور صرف احد احد کا جو نا کلمہ زبان سے جاری ہوتا تھا۔
وہ جتنی بھی سزائیں دیتے تھے آپ اتنے زیادہ پکے ہوتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے انتہا کر دی ظلموں کی تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق جو کہ غار حرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یار اور بہت ہی قریبی، آپ کو بڑا ترس آیا، آپ نے امیہ بن خلف سے منہ مانگی رقم دے کر حضرت بلال حبشی کو وہ آزاد کروا لیا، وہاں سے خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو اب آپ کی بالکل مطلب وہ آزاد تھے آپ دین پر چلنے کے لیے۔ دوستو یہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، جسے آج کل جس کا نام اتھوپیا ہے، یہ جو اتھوپیا کا ملک ہے وہاں کے رہنے والے تھے، حبشہ جگہ تھی، اسی لیے انہیں بلال حبشی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کالا رنگ، موٹے نقش اور غلام، لیکن جب محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور دین حق کو تسلیم کیا تو پھر ان کی عظمت آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح وفادار ساتھی اور ان کے ہاں کیا مقام۔ جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور جب نمازیں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے یہ مرحلہ آیا کہ ان کا اعلان، اس وقت یعنی اذان کو وہ کہتے تھے کہ نماز کا اعلان، نماز کے بلانے کے لیے اعلان کیا جائے نا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اعلان کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آگے بڑھو اور اذان دو۔ اس دن سے پھر اذان بلالی مشہور ہوئی، مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ کے منہ سے جب اذان دیتے تھے تو شین ذرا کی پروننسیشن، ادائیگی جو اس کی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تھی، وہ اشہد اللہ الہ کی جگہ ان کے منہ سے اسد اللہ الہ الا اللہ نکلتا تھا۔ تو کچھ صحابہ نے تھوڑا سا اس پہ اعتراض کیا کہ اسی طریقے سے بلال کی جو اذان ہے تو اس میں یہ فرق ہے۔ اس دن فجر کی اذان دینی تھی حضرت بلال نے، تو جب آپ کو روک دیا گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے کہ صبح ہی نہیں ہو رہی۔ تنگ آ گئے صحابہ کرام، اٹھ کے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ادھر کہ دن نہیں نکل رہا، سورج نہیں، رات ختم نہیں ہو رہی، دن طلوع نہیں ہو رہا، اذان کا نماز کا وقت نہیں ہو رہا۔ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس محبت اور محنت جو دین کے لیے قربانیاں دیں حضرت بلال نے، آخر کار حضرت بلال کو پھر بلایا گیا، آپ نے اذان دی اور نماز ادا کی گئی اور دن طلوع ہوا۔ یہ مقام ایک غلام کا اللہ کے نزدیک اور اس کے محبوب کے نزدیک۔ اسی طرح کافی عرصے جب مدینہ میں مؤذن کے فرائض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے، ادا کرتے رہے، آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ ایک دن اذان دینے لگے تو جب حضرت بلال ان الفاظوں پر پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، بلک بلک کر رونے لگے، اور اذان مکمل نہیں ہو رہی، الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے، اور روئے چلا جا رہے زار و قطار۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگوں نے رونا شروع کر دیا، خواتین، بچے، بڑے، بوڑھے، سب۔ حضرت بلال نے کہا کہ اب میری میں ہمت نہیں ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو نام گرامی ہیں، الفاظ جو ہیں، مطلب مجھ سے ادا نہیں ہو رہے، اور میں ان کی محبت میں جو میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اذان دے سکوں۔ خیر حضرت بلال نے وہاں سے، آپ نے کہا کہ جی اب میں اپنی پوری باقی کی جو زندگی ہے وہ میں اللہ کی راہ میں جہاد میں گزاروں گا، اور مدینہ سے کوچ کر گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اور فرمایا کہ اے بلال، یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی بے رخی ہے کہ تم ملنے کے لیے بھی نہیں آتے ہو۔ بس جب حضرت بلال کی آنکھ کھلی، دیوانہ وار دوڑتے بھاگتے ہوئے مدینہ پہنچے، لیکن جب مدینے آئے اور آپ کو نہ پایا تو بس رو رو کر برا حال ہو گیا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، آپ کے پرزور اصرار پر حضرت بلال نے دوبارہ اذان دینی شروع کی۔ جیسے ہی اذان دینی شروع کی تو مدینے کے گلیوں میں کوہرام مچ گیا، لوگ بے ساختہ روتے بلبلاتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حضرت بلال نے اور باقی سب صحابہ کرام نے اس وقت کے یاد کیا۔ آخر حضرت بلال سے مزید مدینہ میں نہ رہا گیا اور تھوڑے عرصے کے بعد ہی وہ واپس دمشق لوٹ گئے اور سن 20 ہجری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمشق میں وصال ہوا۔ فوت ہونے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے حضرت بلال کی جو زوجہ تھیں، تو جب آپ بیمار ہوئے شدید اور بالکل بستر مرگ پہ تھے تو وہ بڑی پریشان ہوئیں، رو رہی تھیں۔ تو حضرت بلال نے کہا، مسکرائے اور کہا کہ انشاءاللہ میں ان قریب اپنے محبوب کائنات سے اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے انشاءاللہ میں ملوں گا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں سن 20 ہجری میں وہ وصال ہو گئے۔ اب دوستو، مورل آف دا سٹوری جو ہے وہ یہ ہے، جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، حضرت بلال کی کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ عزت جو ہے، عزت، ذلت، رزق، بادشاہی سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ملک کی بادشاہی دے، جس سے چاہے ملک کی بادشاہی چھین لے، جسے چاہے بے حساب رزق دے، کیونکہ وہ قادر ہے۔ وہ زندہ سے مردہ میں، مردہ سے زندہ میں نکالنے میں قادر ہے، وہ رات سے دن میں، دن سے رات میں کو نکالنے میں قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا اور ہو جاتی۔ ایک حبشی غلام کو اس دین کی بدولت جو عزت ملی، تقوی کی بدولت جو عزت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بدولت جو عزت ملی، دوستو یہ سچے اور پکے دین اور تقوی کی بنیاد ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری کہانی سے جو ہمیں صبر کا درس ملتا ہے اور مستقل مزاجی کا درس ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تکلیفیں دین کے لیے برداشت کیں، لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اپنے تقوی کی بنیاد پر اور سچے حق دین کو گلے لگا کر مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہے اور اپنا ایک نام اور مقام دین اسلام میں پیدا کر گئے۔ تو جب دوستو دین حق ہو اور تقوی اختیار کیا جائے، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری جائے، تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ عزتوں سے ضرور نوازتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ ہمیں صرف تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اللہ کی طرف لو لگانی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔